بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ پہلا مقدمہ نور مقدم کا کیس تھا، اس کا فیصلہ سنا دیا گیا اور نور مقدم کے قتل کے جرم میں ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ سزائے موت کے ساتھ ساتھ ان کو عمر قید کی سزا، اس کو بھاری جرمانے کی سزا، 3-4 جرم، اغوا کرنا، پھر حبس بے جا میں رکھنا، پھر اس کو قتل کرنا، پھر اس کے ساتھ اس کی عزت لوٹنا، مختلف دفعات کے تحت مختلف سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اور اب لگتا یہی ہے کہ ظاہر جعفر کی جو بقیہ زندگی ہے وہ جیل میں ہی گزرے گی، کم از کم 10-15 سال تک تو کوئی چانس نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن چونکہ جو اب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے بے رحمی سے یہ سارا کچھ ہوا، اور اس میں کچھ ہمارے کلچرل جو ایشوز ہیں وہ بھی ہیں۔ والدین بھی اگر تھوڑی سی توجہ دیں اور ہم خود بھی اپنی نوجوان نسل کو بھی تھوڑا سا احساس دلائیں، والدین اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، تو ایسے واقعات ہونے سے روکے جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ظاہر جعفر نے بچنے کی بہت کوشش کی، بیمار بھی ہوا، سائیکو کا ڈرامہ بھی کیا، کبھی سائیکو بن گئے، کبھی ویل چیئر پہ آئے، کبھی پاگل بن گئے، لیکن عدالت کے سامنے، قانون کے سامنے کسی کی بھی کوئی بھی بہانہ نہیں چل سکا، اور اسلام آباد کی عدالت نے بھرپور طریقے سے جج عطا ربانی صاحب نے فیصلہ سنایا اور سزائے موت، اور اس میں کچھ لوگ جن کا جرم نہیں تھا ان کو بری کیا گیا، باقی دیگر جو شریک ملزمان ہیں ان کو بھی سزائیں سنائی گئیں۔ لیکن نور مقدم کے قتل کے جرم میں ظاہر جعفر کو سزائے موت۔ تو یہ برا انجام ہوا 2 پڑھی لکھی فیملیز کے درمیان، اور دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن انجام اچھا نہیں ہوا۔ تو دوسری جانب ایک امپورٹنٹ پیکا آرڈیننس جو پابندی لگائی گئی ہے، اور اس کے بھی پاکستان میں جو نیا قانون لایا گیا ترمیمی آرڈیننس، اس میں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ خاص طور پہ جو صحافت سے منسلک لوگ ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا، پھر وکلاء نے چیلنج کیا۔ تو کل بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور اس ہیئرنگ کے نتیجے میں اٹارنی جنرل نے کچھ وقت مانگا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو اب تک نظر آ رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، کیونکہ اس قانون کا بہت غلط استعمال ہونا تھا، ہونا ہے اور ہوگا اگر یہ اسی طریقے سے نافذ العمل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ پیکا آرڈیننس سسپینڈ رہے گا۔ مسلم لیگ نواز نے بھی اس میں کودنے کی کوشش کی، تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا، اور فاضل عدالت نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ میں جا کے اپنی لڑائی لڑیں، یہ صرف فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کی آزادی، اور وہ بھی صحافت کے شعبے سے منسلک لوگ، ان کو نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ بہت سارے سوالات اٹھائے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، بڑے امپورٹنٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت نے تو اپنے سوشل میڈیا ونگ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا ونگ خدا کی پناہ جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی سیاسی جماعت، خواہ وہ حکومت ہے یا اپوزیشن، اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی سچائی بیان کریں اور اس کی مخالفت میں کچھ جملے بولیں، دوسری جانب سے وہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، وہ مغلظات آتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور اب آتے ہیں روس میں کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ روس، کامیاب دورہ روس ان کا ہوا، اور عین وقت پہ جب کہ وہ روس کے دورے پہ تھے، اور اسی وقت روس نے حملہ کر دیا یوکرین پہ، اور اس بڑی جنگ، کہنا چاہیے کہ بڑی جنگ کا آغاز کیا انہوں نے، اور اس کو بڑی جنگ ہی تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو ان دونوں کو انٹر لنک کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلے دن سے ہی، یعنی کہ 2-3 ہفتے پہلے یہ خبر آ گئی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنا دورہ منسوخ کر دینا چاہیے، کیونکہ دنیا یہ سمجھے گی، دنیا سے مراد ہے امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اور نیٹو، یہ سمجھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، جبکہ یہ دورہ جو ہے وہ بہت پہلے سے طے شدہ تھا، یہ بائی لیٹرل تھا، 2 طرفہ تھا، اور اس کی دعوت اس قضیے سے، اس تنازع کے شروع ہونے سے بہت پہلے پریزیڈنٹ پوٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم کو انوائٹ کیا تھا، اور یہ جانا تھا، اور اگر اس موقع پہ پاکستان کے وزیر اعظم یہ دورہ منسوخ کرتے تو اس میں جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں
چائنا کی مدد سے اور روس کی مدد سے اس خطے میں جو کچھ مسائل مستقبل میں آنے ہیں، نیا بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس میں پھر پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا اور پاکستان ناقابل اعتبار ٹھہر سکتا تھا۔ اس لیے اس دورے کو منسوخ تو نہیں کیا گیا، اور اسی لیے دوسرا دن تھا وزیر اعظم عمران خان کا، اور ابھی تک ان کی پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ہی رات کو روس نے حملہ کر دیا، اور اب تک تقریباً 3-4 شہروں پہ حملے کیے گئے ہیں۔ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ایئر بیسز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے روس نے، اور یوکرین جو ہے ابھی تک دیکھ رہا ہے مغرب کی طرف، نیٹو کی طرف، امریکہ کی طرف، برطانیہ کی طرف کہ وہ کب اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ کسی قسم کی فوجی ٹروپس بھیجے جائیں۔ فوجی ٹروپس نے تو نہیں آنا اس جنگ میں۔ یہ پہلے دھمکیاں شمکیاں ضرور دی گئیں کہ جی امریکہ کے ٹروپس جو ہیں وہاں سے نکال کے کچھ فوجی دستے پولینڈ اور پولینڈ سے پہنچ کے وہاں پہنچ گئے، اور وہاں سے یہ حرکت شروع ہو گئی، وہاں سے یہ بحری بیڑا جو ہے ہل گیا۔ لیکن عملاً جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی عام لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی افغانستان کی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی یمن کی نہیں ہے، یہ عراق نہیں ہے، بلکہ یہ روس ہے، اور روس کے ساتھ چائنا بھی ہے، کیونکہ چائنا نے اس حملے کی بالکل مذمت نہیں کی، اس فوجی کارروائی کی بالکل مذمت نہیں کی، بلکہ اس نے کہا ہے کہ اس کشیدگی کا ذمہ دار جو واشنگٹن ہے، اور واشنگٹن نے اس جنگ کو شروع کرنے میں بہت نیگیٹو رول پلے کیا ہے۔ بہرحال یہ کام چل رہا ہے، اور اسی لیے جیسے یہ حملہ ہوا تو انڈین میڈیا نے چیخو پکار شروع کر دی، اور چیخو پکار یہ شروع کی کہ وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات منسوخ ہو گئی روس کے صدر سے، اور وزیر اعظم عمران خان واپس آ رہے ہیں دورہ مختصر کر کے، اور ان کا یہ دورہ ناکام ہو گیا۔ لیکن شاید انڈین میڈیا فیک نیوز چلانے میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہو۔ دنیا نے پھر دیکھا کہ جب وہ خبر چلا رہا تھا، اور اس کو پاکستان میں بھی اس خبر کو بائی کیا گیا، اور اس کو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ رن کیا گیا، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی جو ملاقات ہوئی وہ ان کا دورہ یہ تاریخی ثابت ہوا ہے، معمولی نہیں، تاریخی ثابت ہوا۔ 3 گھنٹے سے زائد کی ملاقات، اس میں افغانستان کا معاملہ، زراعت، توانائی، ہیلتھ اور اسٹریٹجک معاملات، دفاعی شعبوں میں تعاون سمیت بہت سے معاملات میں بات چیت ہوئی۔ کشمیر کا معاملہ، پھر فیٹف کا معاملہ زیر بحث آیا، اور روس سے یہ کہا ہے پاکستان نے کہ اگر آپ اسٹریٹجک پارٹنر بننا چاہتے ہیں تو پھر فیٹف کے معاملے میں پاکستان کی کھل کر مدد کی جائے، اور فیٹف کا جو فورم ہے وہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ پازیٹیو چیزیں آئیں گی۔ تو وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ بھرپور طریقے سے جاری رہا۔ اب روس کی طرف سے جو کہا گیا ہے، روس کے صدر نے اس جنگ کا اعلان کیا ہے، اور کسی قسم کی کوئی انہیں پشیمانی نہیں ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ تنبیہ کی ہے امریکہ، برطانیہ، یورپ، نیٹو کو کہ جناب اس جنگ کا حصہ بننے کی کوشش مت کریں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور ہم نے اپنی فوج بھیجی ہے، فوجی کارروائی کی ہے یوکرین کے علیحدگی پسندوں کی دعوت پہ، اور روس نے یوکرین کے کچھ علاقوں کو آزاد ریاستیں بھی تسلیم کر لیا ہے، اور یہ لڑائی آج سے نہیں بلکہ 2014 میں بھی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی روس نے یوکرین کے کچھ علاقے واپس لے لیے تھے۔ یہ تنازع میں آپ کو بتا دوں کہ یہ روس کے بطن سے ہی نکلا ہے۔ یوکرین 1990 میں جب افغانستان کا جہاد چل رہا تھا، رشیا اس کا مین حصہ تھا، روس نے فوجی کارروائی کی تھی افغانستان میں۔ اس کے بعد یہ ریاستیں مارز وجود میں آئی تھیں، اور یوکرین ان میں سے ایک تھا جس نے آزادی حاصل کی تھی، لیکن اب یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور نیٹو کا حصہ بنانے کا مطلب ہے کہ مغربی اور یورپی ممالک کی افواج جو ہیں وہ یوکرین اور روس کی سرحد پہ آ کے بیٹھ جائیں، اور وہاں پہ آ کے روس کے مفادات اور روس کو انڈر پریشر کریں۔ لہٰذا یہ چیزیں نہیں برداشت تھی ان کو، انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف ہے۔ دونوں ملکوں کا فوجی کمپیریزن، دفاعی کمپیریزن بالکل ہے ہی نہیں جی، کوئی بنتا ہی نہیں ہے، جب تک کہ یوکرین کو بھرپور قسم کی فوجی امداد حاصل نہ ہو تب تک پاسبل نہیں ہے۔ یوکرین میں مارشل لا لگا دیا گیا ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور
اس وقت واویلا ضرور کیا جا رہا ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے بھی G7 کنٹریز کا اجلاس بلا لیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی مل کے ہم امریکہ اور اس کے اتحادی مل کے فیصلہ کریں گے۔ تو پریزیڈنٹ بائیڈن بھی ابھی اتحادیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کچھ کرنے والے ہیں۔ ابھی تک فوری طور پہ کسی قسم کی فوجی مدد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ پابندیاں لگانے کی کوشش کی، امریکی پابندیاں روس پہ وہ مسترد کر دی گئیں۔ چین میدان میں ہے اور باقی ممالک جو ہیں وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی ماسکو میں بیٹھ کے تشویش کا اظہار کیا اور ضرورت اس پہ زور دیا ہے کہ جناب اس مسئلے کو سفارتکاری سے بہتر طور پہ حل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ایک بڑا پروجیکٹ ہے روس اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن کا، اربوں ڈالر کا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت ہو گئی ہے، اور پھر تجارت اور سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ، ٹریڈ، ان کو بڑھانے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ پازیٹیو سائنز آ رہے ہیں اس دورے کے متعلق، اور پاکستان اور روس کے ماضی کی جو تلخیاں ہیں اس بات کا امکان ہے کہ وہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ روس اور پاکستان کی تاریخ تلخیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو تلخی ہے وہ ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی، بنگلہ دیش کا قیام۔ اس وقت روس نے انڈیا کا ساتھ دیا تھا اور کافی ایکٹیو رول ادا کیا تھا پاکستان کو دو لخت کرنے میں۔ جواباً افغانستان میں جب جہاد شروع ہوا، روس نے حملہ کیا، تو اس وقت پھر پاکستان نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ فرنٹ لائن سٹیٹ تھی، بھرپور حصہ لیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق کی قیادت میں افواج پاکستان موجود تھی، جنرل اختر عبد الرحمن انہوں نے حصہ لیا، اور پھر اس جنگ میں روس جو ہے اس کے ٹکڑے ہوئے اور کئی ریاستیں معرض وجود میں آئیں، جن میں وسط ایشیائی مسلم ریاستیں بھی شامل تھیں۔ یوکرین بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اسی لڑائی کے بعد اسی وطن سے، روس کے وطن سے ہی، سوویت یونین کے وطن سے یوکرین علیحدہ ہوا تھا۔ تو اس لیے جناب پھر جو آپ کے پیوٹن ہیں، یعنی کہ روس کے صدر پیوٹن، وہ اس وقت آرمی میں کرنل تھے اور بعد میں پھر KGB میں شامل ہوئے، یعنی کہ وہاں پہ سرو کیا اور پھر KGB کے چیف رہے۔ تو وہ بھی اس جنگ کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو کبھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہو تو وہ بعد میں اگر دوست بن بھی جائے تو اس کے ساتھ بہت آنکھیں کھول کے دوستی کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ مفادات کا زمانہ ہے، مفادات مشترکہ ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، ادروائز آنکھیں بند کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔